ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، سب سے بعد بھیجا ہے، نبیوں سے عہد لیا۔ پہلی محفل میلاد عالم ارواح میں روحوں میں نبی ہیں، روحیں نبی ہیں، ان سے عہد لیا گیا ہے، ہمارے پاس میرا محبوب آئے گا، تم نے اس کو نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، پابندی کی جا رہی ہے رسولوں کو، نبیوں کو۔ سب نبیوں سے کہا تمہارے پاس اگر میرا رسول آ جائے، لیکن حضور کسی کے زمانے میں بھی نہیں آئے، کسی کے زمانے میں بھی نہیں آئے، سب نبی چلے گئے پہلے، پھر حضور آئے، اس لیے ایک نبی کے زمانے میں آتے تو وہ سرخرو ہو جاتا، میرے حضور میرے زمانے میں آئے ہیں، باقیوں کو نہیں نوازا گیا۔ کیسے نوازا؟ پھر شب معراج ہے، مسجد اقصیٰ ہے جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے، مسجد اقصیٰ میں سرکار تشریف لے گئے معراج کی شب، سارے نبی وہاں منتظر تھے، سب نبی اس سے انتظار کر رہے سن حضور دا، صفحہ بنا کے حضور آئے کہ ساری امامت فرمائے۔ جب حضور تشریف لے آئے، جبریل امین ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے، نماز آپ نے پڑھائی، پتہ چل گیا کہ آنا تو تھا، حضور نے سب کے پاس آنا تھا، جہاں سارے ہیں وہاں حضور آئے۔ اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا نا، اللہ نے عہد لیا تمہارے پاس آئے گا، حضور سارے نبیوں کے پاس ایک وقت میں آ گئے، زمانہ حضور کا۔ اس بات کہتے ہیں کہ نماز اسرا میں تھا یہی سر، نماز اسرا رات کی نماز، سحر والی رات کی نماز، معراج والی رات کی نماز، نماز اسرا میں تھا یہی سر، ایاہ مانی اول آخر، صفحے بنائے ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، پہلے بنایا بعد میں بھیجا۔ اس میں اور بھی کئی راز ہیں، ایک یہ ہے مثال کے طور پر کرتا، کوئی شہنشاہ ہے، رئیس ہے، بہت بڑا تاجر ہے، مالدار ہے، اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا پالتا ہے، پوستا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، اب اس کو شادی کر کے اور جگہ بسانا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا، اس کا گھر بنانا ہے، اب کیا کریں گے گھر کے لیے؟ یہ ہو جائے گا پہلے اس کو بھیج دیں جا کے خود گھر بنائے، ایسا کریں گے؟ نہیں، پہلے جا کر گھر بنوایا جائے گا، بنا کے تعمیر مکمل کر کے، روغن رنگ کر کے، سجا کے، بسا کے، اس میں آبشاریں لگوا کے، اس میں شامیانے لگا کے، پورا مکمل تیار کر کے، پھر محبوب کو اپنے خاص بندے جس کے لیے بنا اس کو بنایا وہاں بٹھایا جاتا ہے۔ تو کائنات بنائی گئی حضور کے لیے، سجائی گئی حضور کے لیے، سب نبی پہلے پیغام دینے کے لیے آتے ہیں کہ محبوب آنے والے ہیں، اور سارے نبی اپنے اپنے دور کے مطابق معجزات لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے اپنے اپنے موقع کے مطابق۔ لیکن جب دنیا انسانیت عروج پر پہنچ گئی، پہلے سارے نبیوں کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں، اب اس محبوب کی ضرورت ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ محبوب جو تکمیل کرنے والا ہے، نبوت اور رسالت کی بھی اور دین کی بھی اور تعلیمات خدا کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب جب قرآن آیا تو پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب یہ قرآن جو ہے یہ ساری کتابوں کی جگہ پر ہے، سب علوم اس میں موجود ہیں۔ آقا تشریف لائے، سب نبیوں کے جتنے معجزات سارے حضور کے پاس ہیں، اس کے علاوہ اتنے ہیں کہ کسی اور کے پاس نہیں۔ ہزاروں نبی معجزے لے کے آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہزاروں نبی معجزے لے کے آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ایسا معجزہ کہ حضور کے ہر ایک بال معجزہ ہے۔ اب بھی جن کے بعد حضور کے بال مبارک ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ بال میں بڑھ رہے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں، بڑے ہو رہے، ایک سے زیادہ ہوتے جاتے، ہر شے حضور کی معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ گفتگو کرتے ہیں نا کوئی، اپنے پاس سے نہیں کرتے، وہ معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہویٰ
ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ عرض کر رہا تھا بنایا پہلے ہے، بھیجا بعد میں ہے، اس لیے کہ یہ محبوب ساری سلطنت جب تیار ہو جائے آخر میں محبوب آ کے بیٹھے گا۔ علماء کہتے ہیں کوئی چیز جب بنتی ہے نا، اس بنانے کی کچھ غرضیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے مرحلے ہوتے ہیں، علتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک علت ہے وہ یہ ہے کہ تصور پہلے کیا جاتا ہے، کوئی چیز بنانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اس کے لیے علت مادی ہو، علت صوری ہو، اس کی صورت کیسی ہو جو بنانی چیز ہے، صورت کیسی ہوگی جو بنانی ہے، مادی اس کے لیے سامان کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک تخت بنانا ہے، تخت کیسا ہونا چاہیے پہلے تصور میں آ گیا، اس طرح کا ہو، اتنا سائز ہو، اتنا اونچا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ چیزیں لگائی جائیں اس پر، ہیرے جواہرات لگائے جائیں اس پر، اس طرح سجایا جائے اس کو، پھول لگائے جائیں اس پر۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد صورت اس کی کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کے علت مادہ سامان کیا کیا چاہیے اس کے لیے، لکڑیاں چاہیے، تختے چاہیے، سونا چاہیے، جواہرات چاہیے، سب کچھ مہیا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر ایک صورت بن گئی اس کی۔ اب بن تو گئی ہے، علت غائی ہے کیا، سب سے ہمیں غائط کیا ہے، غرض کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ علت غائی، اس تخت کی ضرورت کیا ہے، کس لیے بنایا گیا ہے، کس لیے سجایا گیا ہے، کس لیے اس کا یہ نقشہ بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس پر آ کے بادشاہ بیٹھے۔ جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے بادشاہ پھر آتا ہے، پھر وہاں بیٹھتا ہے۔ ساری کائنات سجائی گئی سرکار کے لیے، جب سارے نبی بھی آ گئے اپنے اپنے طور پر سجا گئے، سارے زمانے کے لوگ آتے گئے، دنیا کو سجاتے گئے، دنیا کو عروج ملتا گیا، ترقی ملتی چلی گئی۔ جب ایک خاص زمانہ آ گیا محبوب کے آنے کا، تخت تیار ہو گیا، روح کو بھیجا محبوب جا کے تخت پہ جلوہ افروز۔ جب بھیجا تو کہا واہ ارسلناک الا رحمت للعالمین، اب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ ہے علت غائی کائنات بنانے کی، اس لیے بنایا ہے۔ اب محل میں جب مالک کو بھیج دیا تو وہاں اکیلا رہے گا، محل میں مالک اکیلا رہے گا۔ بادشاہ تخت والا تخت پہ تو اکیلا بیٹھ جائے گا، لیکن وہاں محل میں اکیلا ہوگا نہیں، بہت سے اس کے خادم بھی ہوں گے، بہت سے اس کے خادم بھی ہوں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جناب ربیہ نے کہا حضور مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں اور کچھ مانگ لے، حضور نہیں یہی چاہیے۔ کہ حضور کا ساتھ ملے گا تو کیسے ملے گا، کیونکہ خادموں میں۔ یہ تو نہیں ہونا کہ نبی دا مرتبہ بھی ہر کسی کو مل جائے۔ جنت حضور دا جو محل جو مقام ہے، حضور دا مقام ہے، کسی اور نبی دا بھی نہیں۔ جرا حضور دا مقام ہے، کسی نبی دا بھی نہیں، کی مقام ہے حضور دا۔ اللہ اکبر۔ جنت سے بعد سے جانا ہے، اس تو پہلے ایک نظارہ ہے، میدان معاشر سجا ہوا ہے، سارے لوگ کھڑے نے، بیٹھنے کی اجازت نہیں، سب کھڑے نے۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ پسینے نال کسی دے کنا تک پسینہ نال ڈبیا بندہ، کوئی کندھے تک، کوئی پسلیاں تک، کوئی گوڈیاں تک، کوئی گٹیاں تک، اپنے اپنے عملہ دے مطابق۔ تے انتظار ہو رہا ہے، ایسا انتظار جب کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، ایسا انتظار جڑا موت تو بھی زیادہ سخت ہے۔ انتظار ہو رہا ہے کس چیز دا، حساب ہوئے تے کسی پاسے لگ جائیے، حساب ہوئے تے کسی پاسے لگ جائیے۔ انہیں حساب نہیں ہو رہا، انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ تو سوچا کچھ لوگوں نے کہ یار کسی سفارش واسطے کہیے، اللہ دی بارگاہ دم مارن دی جا نہیں، اسی تے کچھ عرض نہیں کر سکتے ایسی حالت دے وچ، ڈر لگدا۔ اللہ دے کسی پیارے نو کہیے ساری سفارش ہو جائے، حساب شروع ہو جائے۔ سارے متفق ہوں گے، سب تو بڑے ساڈے بابا جی نے آدم علیہ السلام، انہاں کو چلیے، انہوں نے جا کے کہیے جناب اللہ دی بارگاہ سوال کرو، عرض کرو، حساب کتاب شروع ہو جائے، کسی پاسے لگ جائیے۔
یہ جڑا انتظار ہے نہیں ہن برداشت ہو رہا. آدم علیہ السلام کو جان گے سارے, وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, مینوں میرے ہاتھ چھڈو کسی اور پاسے جاؤ, مینوں میرے ہاتھ چھڈو کسی اور پاسے جاؤ. ہن اور پاسے چر پے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, سارے نے 1,00,000 نبی 1,24,000 یا کم بیش نبی نے ایک ایک نبی وال جا رہے ہیں. ہر نبی کہندا ہے اذهبوا الی غیری, کسی اور وال جاؤ, میرا کام نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو چلے گئے کہ ہاں میرا کام تو یہ نہیں, میرا بھی کام نہیں, کم رستہ دس دینا. او دیکھو جھنڈا لہراندا پہ لواء الحمد, لواء الحمد, حمد دا جھنڈا, وہ تھلے جلوہ گار محبوب خدا. انہاں کول چلے جاؤ تہاڈا کام بن جائے گا. جس طرح دنیا تے سب نبی آئے حضور دی خوشخبری دیندے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے ہن میرے بعد حضور آنے والے. میاں لواء الحمد کے نیچے محبوب خدا جلوہ گار ہیں, وہاں چلے جاؤ کام بن جائے گا. ان مخلوق کنی ہے کوئی اندازہ ہے؟ کروڑا بندے اربا بندے تے ہونے ایک ٹائم سے موجود ہیں. آدم علیہ السلام تو لے کر قیامت تک کنے بندے ہوئے؟ سارے آدم علیہ السلام کو گئے تو سب نو آدم علیہ السلام نے دیکھیا, سارے حضور کو جان گے, سب نو حضور دیکھن گے, سارے حضور نو دیکھن گے. تو سمجھ آؤندی یہ گل؟ نہیں آؤندی. سورج ویکھیا کدی؟ سورج وال ویکھو بھلا نظر آوندا ہے؟ آوندا ہے. سورج تانوں ویکھدا ہے؟ سورج ساری دنیا تے ایک ٹائم تے چمک رہا ہے تے سارے لوگ انہوں ویکھ رہے ہیں, تو سارا انہوں روشنی دے رہا ہے. جس طرح سرکار دو عالم دا جلوہ ہوئے گا تو سارے دیکھن گے, حضور بھی سب نے ویکھن. عرض کرن گے حضور بارگاہ الہی سے سوال کرو, عرض کرو, ساڈا پیغام, سارا سوال, سارا حساب و کتاب شروع ہو جائے, کسی پاسے لگ جائیے. آقا کریم یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور وال جاؤ. وہ تو فرمان ہے آیا جس وقت میرے کو سارے آن گے نا, میں کہوں گا انا لہا, ہاں اس سفارش آشتی دی شفاعت واسطے میں ہی ہیں. انا لہا, وہ فرماتے کہ سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری, اور پاسے جاؤ. تو جس وقت میرے کو آن گے تو میں کہوں گا انا لہا, ہاں آج دی سفارش میرے واسطے, یہ کام میرا ہی. جس وقت طے گل ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ دی اجازت نال سجدے چ سر رکھن گے, بارگاہ الہی چ سجدے چ سر رکھن گے. خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ جو چاہے گا وہ سجدے چ رہ کے پڑھن گے, عبادت کرن گے. سجدے چ آ کے عبادت کرن گے, سوال کرن گے, جو چاہنا جو چاہے وہ کرن گے, جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. او دے بعد پھر اللہ فرمائے گا, حضور نے دسیا, کنے دسیا, کنے دسیا, کنے دسیا, کی دسیا, او دسیا جیڑا پتہ نہیں کروڑاں سالاں بعد ہونا ہے, پہلے دس دیتا. کہتے ہیں کل دا پتہ نہیں جی, کنوں پتہ نہیں, اور سانوں نہیں پتہ, سارے نبیوں تو سارا ہی پتہ ہے کدوں کی بنیا تے کدوں تک کی ہونا. یہ بڑیاں گلاں جڑیاں حضور نے دسیاں نے قیامت تو بعد دیاں. حضور فرمایا جس وقت میں سر سجدے رکھاں گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے پیارے محمد سر چکو, سر اٹھاؤ. سال توتا, منگو جو منگ جو دتا جائے گا. اشفا تشفا, شفاعت کرو, شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. حضور فرمانے نے اللہ تعالیٰ ایک کہے گا میرے واسطے. یہ پتہ لگا کہ اللہ دی بار کا جڑی محبوب خدا دی محبوبیت ہے نا, آج ہی محبوب پتہ ہے. تو کوئی بھی کہے اللہ دے نبی نے اپنا نہیں پتہ کل کی ہونا ہے, تو دے نبی پتہ نہیں کیڑا ہے. ارفع راسک یا محمد, حکم ہوگا, پیغام ہوگا, اے پیارے محبوب سر اٹھاؤ. سال توتا, منگو جو منگو گے دیتا جائے گا. اشفا تشفا, شفاعت کرو, سفارش کرو, قبول کی جائے گی. پھر حضور عرض کرنے کے مولا کریم انہاں لوگوں کا حساب شروع ہو جاوے, سب دا حساب شروع ہو جائے گا. سب دا حساب شروع ہو گیا جڑا انہاں چ گناہگار بھی نے, خطا کار بھی نے, بدکار بھی نے, کافر بھی نے, منافق بھی نے, ایمان والے بھی نے, مومن بھی نے, نبی بھی نے, ولی بھی نے.
سب تے احسان ہو گیا حضور دا رحمت العالمین جو ہے. تو دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دی صفات ایک صفات رحمان. رحمان ہون دے ناتے نال ساری کائنات تے مہربانی کردا ہے. مومنہ تے بھی کافرہ تے بھی. کافرہ بھی وہ عطا کردا ہے مال اولاد دنیا نعمتاں. اتنے سب نو جس وقت اللہ دے محبوب دی شفاعت پہنچے گی صفت رحمان دا عکس ہوگا کہ سب دے اتنے محبوب دا کرم ہوگا. اللہ دی صفت دا عکس پیا رحمان دا سب دے کرم ہوگا. تو ایسے وقت نے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اب محشر میں کیا ہوا؟ خلیل و نجی نبیان دی شان نبیان دی القاب نے اور مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. اور یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے آپ کے لیے کہاں پھر کہ پھر آپ کے پاس پہنچے. پھر آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے اور یہ بات کی ہے. اب سرکار دو عالم کے بغیر تو حساب شروع نہیں ہو رہا. حساب شروع ہو گیا ہوں اس کے بعد باری یعنی حضور دی صفت رحیم ہونی. پہلے رحمان ہوں صفت سارے واسطے رحیم ہوں صفت اپنے واسطے. بالمومنین رؤوف الرحیم. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی عطا نال مومنہ واسطے رؤوف تے رحیم مومنہ واسطے رؤوف تے رحیم نے. اب وہ رحیم دی صفت کا اظہار ہونا ہے. کس طرح ہونا ہے؟ ایک بندہ کا حساب ہو گیا وزن ہو گیا ترازو چ گناہ زیادہ ہو گئے پلڑا بھارا ہو گیا گناہاں دا نیکیاں دا گھٹ ہو گیا حکم مل گیا ایک بندے نے لا جاؤ جہنم چ جا رہے نہیں. آدم علیہ السلام نے دیکھا بندہ کون ہے؟ یہ تو اللہ دے محبوب دا امتی ہے تو جاندہ ہے جہنم وال. حضور نے آواز دیں گے یا محمد یا احمد. حضور فرمائیں کہ جناب فرماؤ تہاڈا بندہ لے جاندے پہ واپس لے آؤ بھائی. فرشتے عرض کریں گے کہ مولا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حساب و کتاب سے بندہ خسارہ جو ہو گیا تو جنت لے کے جانا ہے. میں ٹھہر جاؤ واپس لے آؤ. فرشتے اللہ دوبارہ عرض کریں گے مولا کریم تیرا محبوب یہ کہہ رہا ہے واپس لاؤ. محبوب جو ہے جو کہنا کرو واپس لے جاؤ. کیا بات ہے بھائی یہ عمل گھٹ نے نیکیاں دے گناہ زیادہ نہیں جہنم دا آرڈر ہویا میرے سامنے تولو دوبارہ وزن دوبارہ کرو میرے سامنے. اب دوبارہ وزن ہوئے گا تو آقا دے فرمان مطابق ایک پرزہ اپنے دامن رحمت چوں نکال کے تے پلڑے نیکیاں والے پا دیں گے. نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے. ہن بھائی ہن تے پاری ہو گیا ہن دا جو جنت ہے وہ جنت جان والا ہن اتنے ٹھہر جاندا ہے. حضور بات دیکھدا ہے دیکھی جا رہا ہے کیونکہ حضور نے دیکھ کے پھر نظر ہو کتے ٹکے دیکھی جا رہا ہے اور جانا نہیں جنت جو ہونا دیکھی جا رہا ہے. حضور جانا بعد سے پہلے یہ دسو جناب کون آنا نبی کا تیرا نبی. اچھا تو حضور ہے جڑا میرا پرزہ پایا ہے میرے پلڑے چ کی سی یہ وہ درود پاک جب تو پڑھدا سی میرے تے درود دے او دا پرزہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد نجپال کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا. اچھا کچھ اس طرح چلے جان گے جنت سے کچھ اس طرح ہوئے گا کہ پل صراط دے کول حضور کھڑے ہوں گے تے لوگ گزر رہے ہوں گے امت گزرنے لگے گی پل صراط دے اتوں تے آقا فرمان گے رب سلم رب سلم رب سلم اے اللہ سلامتی نال گزار دین سلامتی نال گزار دین رب سلم سلامتی نال گزار دے. اس طرح بھی چلے جانے گے. پھر کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی پیاس ہوئے گی بھوک ہوئے گی تو حضور جلوہ فرما ہوں گے حوض کوثر تے حوض کوثر تے جام پلا رہے ہوں گے اپنے غلامان جام کوثر پلا رہے ہوں گے اپنے غلامان. کچھ اس طرح بھی ہوگا کہ کچھ لوگ گناہ گار چلے جان گے دوزخ ہون گے امتی حضور دے
चले जाएंगे दोजख च पता चलेगा हुजूर इतने बंदे ਤੁਹਾਡੇ दोजख चले गए ने अल्लाह की बारगाह सवाल करके मौला मेरे नाल तेरा वादा है कि मेरे हर उम्मत को माफ करना है मैं काट लो लप भर के अपने को हुजूर बाहर कढ़नगे तो बेशुमार जोड़े ने उस बाहर कढ़ दें ये हजूर दोजख चों कढ़णगे हजूर कोई सिरात तो पार लगाणगे हजूर आबे कौसर पिलाणगे हजूर तराजू ते वजन कराणगे ये सारा कुछ जिहड़ा कराना है उसदे बाद की होएगा वो बंदे